کیا واقعی ایک ایسی دعا موجود ہے جسے پڑھنے والا آفات، دشمنوں اور اچانک مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے؟ وہ دعا جس کے بارے میں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میرا یہ حزب بغداد میں پڑا جاتا تو وہ تباہ نہ ہوتا۔ آخر کیا ہے حزب البحر؟ کیوں صدیوں سے اولیاء کرام اسے ایک عظیم روحانی خزانہ سمجھتے آ رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں حزب البحر کے حیرت انگیز اسرار اور فوائد۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حزب البحر کیا ہے اور اس کے حیرت انگیز روحانی فوائد؟ حزب البحر ایک مشہور اور مجرب دعا ہے جو عظیم صوفی بزرگ شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اہل تصوف اور اولیاء کرام صدیوں سے اس دعا کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا حفاظت کرنے والی ڈھال، آفات سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا عظیم ذریعہ ہے۔ حزب البحر کے چند مشہور فوائد: گھر اور اہل خانہ کی حفاظت، ظلم اور دشمن کے شر سے بچاؤ، سفر میں سلامتی، دل کو سکون اور روحانی طاقت، اور رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے، مشکلات اور مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اہل سلوک کے لیے روحانی اسرار و رموز ہیں اس میں۔ اہل دل سے خوف اور بے چینی کا خاتمہ، روحانی قوت اور توکل میں اضافہ، حسد اور نظر بد سے حفاظت، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ، گھریلو جھگڑوں اور بے سکونی میں کمی، عبادت میں دل لگنے، دعا کی قبولیت کی امید بڑھتی ہے، تنگی اور پریشانی میں آسانی ہوتی ہے، سفر میں سمندر ہو، خطرناک رستوں میں سلامتی کا ذریعہ بھی یہ دعا حزب البحر ہے، کاروبار اور رزق میں برکت، نیک لوگوں کی محبت حاصل ہونا، حادثات اور ناگہانی مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی امید ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں میرا یہ حزب پڑھا جاتا ہے وہ آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک یہ دعا خاص طور پر جمعے کے دن، فجر کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھنا مفید سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات، حزب البحر کے فضائل بزرگوں کے تجربات اور اقوال پر مبنی ہے۔ اصل مؤثر صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے اور دعا محض وسیلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مکان میں میرا یہ حزب پڑھا گیا وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بغداد میں، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بغداد اس کو پڑھ لیتے تو بغداد چھینا نہ جاتا ان سے۔ جس کسی نے ظالم کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا حزب البحر کو پڑھا وہ اس ظالم کے شر سے محفوظ رہا۔ جس نے روزانہ ہر نماز کے بعد دعا حزب البحر کو پڑھا وہ حوادث و زمانے سے محفوظ رہا۔ دعا حزب البحر کو پڑھنے والا غنی ہوا اور اس کی حرکات و سکنات میں سعادت دینی و دنیاوی کا وجود ہوگا۔ جس نے جمعے کی ساعت اولا، پہلی ساعت یعنی صبح میں دعا حزب البحر کو پڑھا وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہا۔ جس گھر میں دعا حزب البحر کو پڑھا جاتا ہے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جس لاش پر دعا حزب البحر کو لکھ کر لٹکایا جائے تو لاش وحشی جانوروں اور پرندوں کا لقمہ بننے سے محفوظ رہتی ہے۔ جو کوئی جمعے کی پہلی ساعت میں اسے پڑھے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ جو کوئی مراد حاصل کرنا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد 70 بار دعا حزب البحر کو پڑھے تو اللہ اس کی مراد کو پورا کر دے گا۔ جو کوئی دعا حزب البحر کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے تو وہ ڈوبنے سے یا آسمانی بجلی سے یا آگ میں جل کر یا اچانک مرنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر جہاز کے موافق ہوا نہ چلتی ہو تو دعا حزب البحر کو پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے فوراً موافق ہوا چلنے لگے گی۔ اگر شہر کے ارد گرد دیواروں یا کسی مکان کی دیواروں پر دعا حزب البحر کو لکھ دیا جائے تو شہر، گھر یا مکان حادثات و آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جنگ میں اس دعا کی بہت اہمیت ہے اور بہت سی جنگوں میں دعا حزب البحر کو پڑھنے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دعا حزب البحر ہر مد مقابل کے خلاف
دعائے غلبہ و نصرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعائے حزب البحر کی اپنے معمولات میں روزانہ اس کو اہمیت دیں، کہ جس کی اس قدر اہمیت ہو کہ صدیوں سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کا مجرب رہا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو اس دعا میں اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے۔ اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ایک ایک حرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعائے حزب البحر کو اپنے معمولات میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔